پیارے دوستو، اگر آپ کی کوئی جائز تمنا ہے، دلی خواہش ہے، آپ لوگ اکثر قرض کے بوجھ کے تلے دبے رہتے ہو، گھر میں کوئی شخص بیمار ہے، دشمن آپ کے پیچھے لگا ہے، آپ پر کسی نے نظر بد یا جادو ٹونا کر دیا ہے، تو پیارے دوستو کل جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگ نماز عصر کے بعد قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو ضرور پڑھیں۔ تو پیارے دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں۔ پیارے دوستو سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں اس عمل کو کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ پیارے دوستو آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے، اس وقت میں کی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کیا کرتا ہے۔ پیارے دوستو وہ گھڑی، وہ وقت نماز عصر کے بعد کا وقت ہے، یعنی کوئی شخص عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز عصر کے بعد کی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کیا کرتا۔ تو پیارے دوستو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کل جمعۃ المبارک کے دن ہم لوگ نماز عصر کے بعد اس عمل کو کریں۔ اب جانتے ہیں اس عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ پیارے دوستو کیونکہ آج کے اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے، جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی کی گرفت میں ہے۔ حالات ایسے ہو جایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں پاتے ہیں۔ کوئی شخص اکثر اور رزق میں بے برکتی کو لے کر پریشان رہا کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تو کوئی شخص مال و دولت کی وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں محنت تو بہت کیا کرتا ہے لیکن جو بھی مال و دولت کماتا ہے ادھر آتی ہے ادھر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو کچھ لوگ اکثر جادو ٹونا، نظر بد، حسد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے رکے ہوئے کام کو لے کر اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ان کے زندگی کے کچھ اہم مسئلے ہیں، کچھ کام ہیں جو رک گئے ہیں، کام پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو آپ لوگ ان دو شرطوں کے ساتھ نماز عصر کے بعد قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو ضرور پڑھیں۔ پہلی شرط، آپ لوگ جب اس عمل کو کریں تو اپنے دل سے نفرت اور کینے کو ختم کرنے کے بعد ہی اس عمل کو کریں۔ شرط نمبر 2، آپ لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ فرض نماز پہلے ادا کریں، اس کے بعد ہی آپ لوگ کوئی عمل یا وظائف کریں۔ پیارے دوستو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں عمل کے طریقے کے بارے میں۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر فارغ ہوں اس کے فوراً بعد ہی 100 مرتبہ آپ لوگ اس پیارے سے کلام کو کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم آجرنی من النار، 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 اللہم آجرنی من النار۔ اس کے بعد آپ لوگ کم سے کم 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو جیسے ہی آپ لوگ 100 مرتبہ اللہم آجرنی من النار، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی 3 مرتبہ آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ وہیں جنماز پہ بیٹھے رہیں، ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں۔ جو بھی توبہ استغفار یاد ہو پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹی توبہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر بڑی توبہ استغفار، استغفر اللہ اور ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پیارے دوستو جیسے ہی توبہ استغفار کی تسبیح کو مکمل طریقے سے پڑھ لیں اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑ گڑا کر کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر کریں۔ پیارے دوستو مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو
دوستو آپ لوگ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح توبہ استغفار کی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ توبہ استغفار کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی کم ہیں۔ تو پیارے دوستو جو لوگ توبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرتا ہے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔